الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی گئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ خامدوں کو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو، کوئی طریقہ ہی نہ ہو، تو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے، اس گھر کے اندر کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا لفظ کہہ کر بتلا دیا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسری بات فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ یعنی 3 باتیں ایسی کہیں کہ پوری زندگی کے لیے نچوڑ ہیں، اس لیے کہ عطر اور خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے، نیک بیوی کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھ کر انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ گویا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہیں، اور انسان کو دنیا میں جنت کے مزوں کا نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ شادی کا بنیادی مقصد کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے، اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے، اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، قرآن مجید نے ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس کے 2 فائدے، ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر اسے لوگوں کے سامنے بے لباس کوئی زبردستی کر دے تو جی چاہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو اس طرح انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے، یہ ایک قدرتی شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ چنانچہ جسم کے چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں سنت طریقے سے، سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی،
تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ یہی دو مثالیں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہی جا سکتی ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو خامن اپنے جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، لہذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا۔ تو بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو اس عاجز کی سمجھ میں آتی ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید نے جو لباس کی مثال دی، تشبیہ دی، تو بتانا یہ مقصد تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خامن، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہستی وہ تیری بیوی ہے، اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں سب سے جو قریب ترین ہستی ہے وہ تیرا خامن ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ تو جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشبیہ دے کر واضح کر دیا کہ انسان کی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے۔ تاہم شادی کا بنیادی مقصد قرآن مجید میں یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا ہے، چک چک ہے، ہر وقت کی جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے سناتے ہیں، بحث مباحثہ ہے، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے، یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے۔ اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہ کہ دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ تو جب دونوں طرف کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ بتائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی گئی۔ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں میاں بیوی اگر کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی وقت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش